بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی سوالات کے جوابات دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علامہ صاحب، میں نے پہلے کال کی تھی۔ نام کیا آپ کا؟ نبیل کال کی تھی میں نے آپ سے 2 سوال کرنے تھے۔ جی جی، ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے سوال ندیم صاحب آپ نے پہلے سوال کیے ہیں؟ نہیں جی، پہلے سوال میں نہیں کہ تو فون بند ہو گیا تھا۔ بند ہو گئے جی، کیجئے سوال۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میرے شیعہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم خلفاء کو برا نہیں کہتے جی۔ اگر وہ اپنے دل سے پوچھیں تو ان کو جواب مل جائے گا کہ وہ برا کہتے ہی نہیں کہتے، تو پھر سچائی اور اس کا جھوٹ کا تو ادھر ہی پتہ چل جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب یہ حج پہ جاتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں ہم زیارتیں کرتے ہیں، حالانکہ حج تو بہت مبارک جگہ ہے، پہلے وہاں پہ زیارت ہونی چاہیے، پھر بعد میں کربلا کی زیارتیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس شخص نے بھی اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، کوئی بھی ہو، یہ تو مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ہمارے لیے احترام ہے بہت زیادہ۔ تو اگر پہلے مطلب حج کیا جائے اور پھر کربلا چلا جائے تو یہ اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ میرے 2 کوشچنز ہیں، پلیز اس کے بارے میں آپ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت جی۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں گفتگو آگے مزید کروں، ہمارے ایک تو عمران صاحب تھے اور ایک اور بھائی سجاد صاحب، وہ جو خط کی بات کر رہے تھے۔ اب کالز کچھ دیر کے لیے روکتے ہیں۔ اب تمام میرے دوست بھائی بہنیں جو اس وقت تک بی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ان کا تعلق شیعہ سے ہے یا اہل سنت سے ہے، اس سے بالا تر ہو کر سمجھنے کی خاطر میں پورا خط پڑھتا ہوں، اور بھی جو سجاد صاحب اور عمران صاحب نے جو بات کہی، اب خود فیصلہ کیجئے کہ ان کی بات درست ہے یا جو میں موقف پیش کر رہا ہوں وہ درست ہے۔ اور میں خط پورا پڑھوں گا، ایک ایک لفظ پڑھوں گا اور آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ میرے ساتھ ایک کالر ہیں جی، ان سے ان کا سوال لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کلام جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کون صاحب؟ شاہ صاحب سید علی جان شاہ لوٹن سے۔ جناب شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت قرآن پاک میں موجود ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور کیا آپ کا ایمان اس قرآن کی آیت پر ہے؟ لازمی بات ہے کہ ہے؟ جی بالکل ہے۔ تو اب اس میں یہ تو نہیں کہ اس امام پر ایمان لاؤ، تو کیا آپ اس امام جس کے ساتھ آپ اٹھیں گے اس پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ ایک سوال تو میرا یہ ہے۔ اگر اس پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں تو اجازت ہے؟ جی بسم اللہ۔ تو یہاں پر جو سورہ بنی اسرائیل کی آپ نے جو بات کی ہے، تو یہاں جو امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو یہ جتنے بھی امام ہوں گے تو اس میں تو پوری مخلوق ہوگی، کافر بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، تو وہ کس طرح سے وہ جائیں گے امام کے ساتھ؟ جو مسلمان ہیں وہ تو اپنے امام کے ساتھ جائیں گے، تو کفار کہاں جائیں گے؟ دیکھیں نا کہ یہ سورہ بقرہ کی غالباً یہ آیت ہے شاہ جی۔ نہیں، سورہ بنی اسرائیل کے یوم نہیں، ایک سورہ بقرہ کی بھی آیت ہے نا کہ قیامت کے دن پیر مریدوں پر لعنت کریں گے اور مرید اپنے پیروں پر لعنت کریں گے۔ شاہ صاحب سوال یہ ہے میرا، ایک بات ہے نا، جو امام کا سوال آپ نے کیا ہے، سنیں نا، وہ امام کا سوال یہ ہے سرکار کہ ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ جائے گا۔ جس کا امام رسول خدا ہے وہ اپنے رسول کے ساتھ جائے گا، جس کا امام مولا علی ہے وہ امام علی کے ساتھ جائے گا، اور جس کا امام یزید ہے وہ یزید کے ساتھ جائے گا۔ یہ تو فیصلہ ہو گیا۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا اس آیت پر ایمان ہے، اور اگر ایمان ہے تو آپ کا اس امام جس کے ساتھ آپ جائیں گے اس پر بھی ایمان ہے نا؟ میری بات آپ سن لیں تو پھر کرتے رہیں۔ تو دوسرا جو خط کا تو بار بار آپ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ یہ آیت پہ رک جائیے ذرا، میں ٹائم دوں گا علی جان شاہ صاحب۔ سورہ بنی اسرائیل، قرآن پاک میرے سامنے ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے، 15واں پارہ ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ قیامت کے دن
ہر کسی کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. آپ کے باتوں کو ہی میں آگے لے جاتا ہوں. جس کا امام حسین ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے. جس کا لیڈر، میں لفظ یزید کے لیے امام استعمال نہیں کروں گا، جس کا لیڈر یزید ہوگا وہ یزید کے ساتھ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں پر جو لفظ امام ہے اس سے مراد ہے کہ اچھا امام بھی ہو گیا اور برا لیڈر بھی ہو گیا. تو ایمان لانے کی بات کہاں ہے؟ قرآن جیسے ہے کہ نبیوں پر ایمان لاؤ، ویسے ہونا چاہیے کہ اماموں پر ایمان لاؤ. میں نے اگر آپ نے سنا ہو شاہ صاحب، میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ میری بات تو سنیں سرکار. میں تو خاموش ہوں. میں نے عرض یہی کیا تھا کہ اس میں بھی ایمان لانے کی بات نہیں. تو میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ جس امام کے ساتھ آپ قیامت میں اٹھیں گے یا جانا چاہتے ہیں، یہ جو آپ کا امام ہے اس پر ایمان آپ کا ہے، اس بات پر، اس آیت پر کہ امام ہے اور امام کے ساتھ جانا پڑے گا، اس پر ایمان ہے اس آیت پر اور اس امام پر یا نہیں؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے، آپ اس کا جواب دیں. نہیں میں جواب دیتا ہوں نا. اب تو دوسری بات یہ ہے، اگر آپ اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ امام کے ساتھ جانا پڑے گا، تو آپ کے مطابق قرآن میں تو امام پر ایمان لانے کا ذکر نہیں، تو آپ ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ پہلی چیز. تو دوسری چیز یہ ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام. میری بات نہیں سنی نا آپ نے، یہی تو مسئلہ ہے. جی فرمائیے. سوال یہ ہے شاہ صاحب کہ یہاں پر آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہاں امام سے مراد اچھا بھی ہوگا اور یہاں پر برا لیڈر بھی ہوگا، یہی بات آپ نے بتائی ہے نا. سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ امامت پر ایمان لانا ویسے ہی ہے جیسے نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ہے. قرآن مجید میں انبیاء پر ایمان لانے کی آیت موجود ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہاں پر امام پر ایمان لانے کا آپ نے بالکل اسی طرح جیسے نبوت پر ایمان لانے کا کوئی آیت و حکم ہو تو وہاں کہاں ہے آیت؟ یہ بتائیے آپ مجھے. میں نے جو سوال آپ سے کیا ہے شاہ صاحب، آپ اس پر رہے نا. اب ایک اور سوال ہے میرا آپ سے پھر کہ کتا نجس العین ہے، یہ بات سچ ہے؟ جی کتا جو ہے وہ نجس العین ہے؟ جی بالکل. پورے قرآن سے مجھے یہ ثابت کر دیں کہ نجس العین ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں ایک بات ہے، ہر چیز کا ہمیں رسول سے لینا ہے. رسول سرکار نے جو فرمایا ہے نا وہ لینا ہے. اور پھر ایک اور بات، آخری بات شاہ جی میں تو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی سید ہیں، میں بھی سید ہوں. آپ کی بات اور ہماری بات اکٹھی ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے اس کا مطلب یہ کتا کے نجس العین ہونے کی بھی بات قرآن میں نہیں ہے اور آپ کا جو تصور امامت ہے اس کا بیان بھی قرآن میں نہیں ہے. یہی بات مان لی نا آپ نے. ایک بات ہے، ایک بس بات میں میری بات اب ختم ہو گیا. اب آپ بولے، آپ نے تسلیم کر لیا کہ جس طرح کتے کے نجس العین ہونے کا بیان قرآن میں نہیں ہے، جس طرح آپ کا تصور امامت ہے اس کا بیان بھی قرآن میں نہیں ہے. اب آپ آگے بولیے. ہمارے تصور امامت کا بیان، میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ مجھے جواب مل گیا علی جان شاہ صاحب، آپ بولے میں چپ ہوں. اچھا، میں نے سوال یہ کیا ہے آپ سے کہ آپ کا اس آیت پہ ایمان ہے اور کیا ہے کہ اس امام پر ایمان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی سید ہیں، میں بھی سید ہوں. تو مولا کائنات ہے نفس رسول اور نور رسول اور علی کا نور ایک ہے. میں کہتا ہوں علی سب سے افضل ہیں بعد از رسول، اور محمد اور آل محمد افضل ہیں ہر ایک شے سے بعد از رسول. چلے گئے نا میری بات سنیے. اگر آپ ہی سید آپ کسی اور کو افضل کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ علی افضل ہیں. اگر میں جھوٹا ہوں میں موالا کر لیتا ہوں آپ سے. ادھر میرا بات ابھی میں موالا کر لیتا ہوں آپ سے. اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو میں پورے دنیا کو کہتا ہوں جو سن رہے ہیں آمین کہیں. آپ کہیں کہ فلاں افضل ہے. جیسے نہیں شاہ صاحب بولے نہیں، آج سید سے ملے گا نا تو پتہ چلے گا. ایک اور بات ہے. اچھا کر لے بات کہ اب دیکھیں نا آپ دوسری طرف چلے گئے. وہ جو مولا کائنات ہر ایک بندے سے افضل ہے، آپ کہتے ہیں کوئی اور افضل ہے. میں کہتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے خدا غرق کرے، اور آپ بھی کہیں کہ اگر آپ کسی اور کو افضل کہتے ہیں. پھر ایسے نہیں ہوگا مباہلہ، پھر اس کا طریقہ وہ میں بتاؤں گا، وہ کیسے طریقہ ہوگا وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو بہت شکریہ دنیا لوگ آپ کی کال کرنے کا شکریہ. علی جان شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ وہ بات آپ نے تسلیم کر لی
اور یہی آپ کے کئی دنوں سے آپ کال کر رہے تھے. آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ نے تسلیم کر لی اور بات بھی آپ کے منہ سے یہ نکل گئی کہ جس طرح کتا نجس العین ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ویسے ہی آپ کا جو تصور امامت ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے. تو بات تو وہی ہے جو زبان سے نکل جائے. اب رہ گئی اگلی بات کہ افضلیت کی، وہ آج میرا موضوع ہی نہیں ہے، ٹاپک ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات کی. اور اس حوالے سے جو گفتگو ہے وہ کسی موقع پر کریں گے. میں اس طرف نہ کوئی پروگرام میں نے کیا ہے، نہ اس طرف میں کبھی گیا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی جو آج کا ٹاپک ہے آپ کے ہاں جو تصور امامت ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. مولا کائنات کی شان، عظمتیں اور فضیلتیں. اور میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ جنہوں نے مولا علی شیر خدا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی ہے، اور اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. یہی اہل سنت کا موقف ہے. اس حوالے سے الحمدللہ میں بھی سنی ہوں. بقیہ رہ گیا کہ آج وہ جو سچی بات تھی جو کافی دنوں سے آپ کے منہ سے نہیں نکل رہی تھی، آج وہ بات نکل گئی کہ آپ کا جو تصور امامت ہے. باقیہ رہ گیا ائمہ اہل بیت طاہر کو الحمدللہ ہم ادب بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں. بقیہ رہ گیا کہ مباہلہ کی بڑی باتیں ہیں، مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان موضوعات کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ نہ کریں. اصل جو موضوع تھا جس پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا وہ گفتگو آپ نے آج کر دی. اور وہ جو سچی بات تھی کہ جو حقیقت ہے کہ آپ حضرات کا جو تصور امامت ہے وہ تصور امامت قرآن مجید میں نہیں ہے. اور آج ناظرین آپ نے دیکھا کہ وہ علی جان شاہ صاحب کی زبان سے وہ بات نکل آئی کہ ہاں جی، اور مثال بھی، اور میں وہ مثال بھی تقابل نہیں کروانا کہاں کتا نجس العین اور کہاں مثال انہوں نے دی ہے. خیر، جب بندہ جذبات میں ہوتا ہے تو ایسی باتیں کر جاتا ہے. میرے ساتھ ایک اور کالر ہے جی، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیا حال ہے؟ کیا نام ہے میرے بھائی؟ علی بات کر رہا ہوں بھائی لندن سے. علی بھائی لندن سے. پہلے بھی آپ نے کال کی؟ نہیں بھائی جان. اچھا جی علی صاحب. بھائی جان میں نے بس یہی کہنا تھا، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور مجھے آپ کا انداز بھی بڑا اچھا لگتا ہے. آپ سب کو ٹائم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ پہ، آپ حقائق کو بیان کرتے ہیں. اور میں نے یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی جو کالر حضرات آئے تھے تو انہوں نے کہا ابھی ایک آیت کا حوالہ دیا کہ اس میں کہا کیا کہ ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جس کا اچھا امام ہوگا وہ ساری باتیں اچھے راستے پہ جائے گا، جس کا برا ہے وہ برے پہ. تو یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہوئی امامت کی، کیونکہ یہ امام تو انسان نے خود چننا ہے، اس میں تو حکم تو اس کا بھائی علی بھائی اس سے تو پھر یہ ہوا کہ جو برے لیڈر ہیں ان پر بھی اس آیت سے تو علی جان شاہ صاحب نے پھر یہ نتیجہ نکالا کہ پھر برے لیڈروں پر بھی ایمان لانا چاہیے ان کو. بالکل، وہ تو چننا ہے، انسان نے خود چننا ہے. تو اس میں تو حکم الہی تو ہے ہی نہیں نا کہ آپ نے اچھوں کو چننا یا کسی مخصوص کو چننا، اس میں تو نام ہی نہیں ہے. یہ تو انسان پہ خود ہے کہ آپ اپنے امام خود جو چننا ہے، اس میں بات ہے. جہاں تک انبیاء کرام ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے واضح کہ آپ نے انبیاء کرام پہ ایمان لانا ہی لانا ہے، اس میں کوئی نہ آگے نہ پیچھے ہے. اس میں انسان کی مرضی بتائی گئی کہ آپ نے اگر اچھا چن لیا تو اچھے، برے چن لیا تو برے. تو یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں بنتی. اور دوسری بات، عمران بھائی آئے تھے تو انہوں نے بھی بات کی تھی خلافت حضرت علی کی اصول جو انہوں نے حضرت علی نے بیان کیا کہ میرا اصول بھی وہی تھا جو پہلوں کا اصول تھا. تو جب آپ نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا وہ غلط اگزامپل یوز کر سکتے ہیں، تو اب تو یہ بات یعنی کہ سامنے بالکل کھل کے آ گئی کہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور ان کو سمجھ آ رہی تھی آپ کی بات کی کہ آپ جو ان سے سوال کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ گول مول کر کے وہ کال یعنی کہ بند ہو ہی گئی بعد میں. تو یہ چیز تو سامنے آئی گئی ہے کہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ جو چیز ہے یہ حق ہے. بہت شکریہ علی. آخر میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ، بڑی نماز. اللہ آپ کو خیر سے رکھے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. 3-4 کال دے دیجیے گا، پھر سوالات کافی ہیں تو ان کے جوابات میں نے دینے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی نام اپنا؟ میرا نام واجد ہے. جی جی واجد صاحب کہاں سے ہیں؟ میں مانچسٹر سے بات. جی واجد صاحب. جناب میں کافی دنوں سے آپ کا بھی سن رہا ہوں، اور کئی لوگ جو ہے نا الفاظ کو لے کر اتنی گردان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اصلی جو روح ہے نا قرآن پاک کی، اس کو بھول جاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی آیت کا بتاتا ہوں، مجھے وہ کر دیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں کچھ حقائق ہیں اور کچھ متشابہات ہیں.
ٹھیک ہے جی, اور ان کے معنی جو چاہے جس طرح لیتا رہے, لیکن اس کا اصل مفہوم اور معنی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم, یا نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے سوا ان کو معلوم ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, آپ بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے سرداروں کے ساتھ بلائیں گے. اب امام کا مطلب سردار, امام, پتہ نہیں جو بھی لے لیں, لیکن پلیز سمپل لینگویج کو لے لیں, ان کے سرداروں کے ساتھ بلائیں گے. یہاں تک تو آپ امام کو لے آتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے اماموں کا ذکر کر لیتے ہیں. تو جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی. اب کس کے پاس کتاب ہے؟ کتاب تو کسی کے پاس نہیں ہے سوائے رسولوں کے. پھر یہ امام وہ امام کسی کے پاس نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو آئیں گے وہ اپنے رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ دنیا کے جتنے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سب غلط کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ واجد بھائی. یہاں جو ہے وہ کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ ظفر اللہ صاحب, میں ڈاکٹر اعجاز حسین بول رہا ہوں ونڈزر سے. ڈاکٹر اعجاز صاحب کہاں سے؟ ونڈزر سے. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا 1 منٹ لوں گا, میری بھی کال کاٹیے گا نا, علمی آپ سے بات کریں گے. جی تہذیب و تمدن. بالکل نہیں, اگر علمی بندہ ہو تو میں تو ذرا خوشی سے سنتا ہوں کال. جی نمبر 1 کی میں بتانا یہ چاہ رہا تھا, جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ, اپنا نائب, اپنا جانشین ڈکلیئر کیا تو اس خصوصیت پہ کیا کہ چونکہ نفس رسول کا ٹائٹل دیا جو کسی کو نہیں ملا. عصمت, طہارت, معصومیت یہ مولا علی کے خواستے ہیں چونکہ نفس رسول ہیں. تو جب جانشین چنا جاتا ہے تو نبی کریم کی زندگی کی چیزیں, ان کی عادات جو ہیں وہ ریفلیکٹ مولا علی سے ہوتی ہیں. جو پیدا ہوئے تھے نبی کی گود میں, جن کے والد صاحب نے رسالت کو پروان چڑھایا, اب عصمت اور طہارت کا منبع ہیں. کبھی زندگی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی مولا علی مشرک یا شرابی نہیں رہے. میری جان فداؤ حضرت ابوبکر پر, حضرت عمر پر, حضرت عثمان کو میں سلیوٹ کرتا ہوں, اور ان کا جو مقام ہے ہمارے اسلام میں جو رسول کریم کی نظر میں ہے, اگر اس کو کوئی شیعہ نہیں مانتا میں اس کو مسلمان بھی نہیں مانتا, لیکن جو رسول کی نظر میں ان کا مقام ہے وہ میرے بھی دل میں وہی مقام ہے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان یہ مشرک بھی رہے ہیں, کافر بھی رہے ہیں, اسلام قبول کیا, شراب بھی پیتے رہے ہیں, عصمت کے اس مقام پہ نہیں تھے جس پہ مولا علی تھے ڈے 1 سے جب ان کی ولادت ہوئی تھی. ہم عظمت کا لمبردار ہیں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کی. لیکن یہ بتائیے کہ اتنا بڑا معیار جس پہ اترتے ہیں عصمت کے مولا علی نفس رسول کے, اس پہ تو حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اس سٹینڈرڈ پہ نہیں آتے, پھر ان کو ہم نبی کریم کا جانشین یا خلیفہ نہیں مانتے. ان کو ہم ملوکیت میں ملک یا بادشاہ جو ہے مسلمانوں کا مانتے ہیں. ایک میرا سوال, دوسرا چھوٹا سا سوال ہے. اب اس سوال پہ اگر میں آپ سے اجازت ہو تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھیے میں چلا جاؤں گا جی, میں تو ظاہر اس کے بعد آپ کی باتیں سننے کا زیادہ مزہ آتا ہے آپ کی. نہیں آپ نے بہت باتیں کی, میں ایک ہی صرف سوال پوچھتا ہوں آپ سے. جی حکم. یہ آپ اپنی سوچ اور اپنی فکر بیان کر رہے ہیں. جی اگر تو یہ آپ کی سوچ اور فکر مولا علی, میں آ چونکہ مولا علی شیعہ بھی مانتے ہیں, ہم اہل سنت بھی مانتے ہیں, جی بسم اللہ, مولا علی کو معیار نہ مان لیں تو بات حل ہو جائے گی. نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا مولا علی کے معیار سے, کسی بھی ایک کتاب سے آپ نے تو ابھی ریسرچ شروع کی ہے, میری میں تو ابھی خط کی بات کر رہا ہوں. مولا علی عربی, فارسی, سنیے گا میری بات, میں ان ساری زبانوں پہ میں رکھتا ہوں یہ ساری. آپ جو حوالے دیتے ہیں وہ حوالے کہیں نہیں ہیں, آپ کے پاس فیبریکیٹڈ اور فالس کتابوں کے ایڈیشن ہے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے بھائی ڈاکٹر صاحب, یہ جتنی نہج البلاغہ میرے پاس 10 نسخے ہیں نہج البلاغہ کے, بیروت سے چھپی ہوئی ہے, اور وہ بہت سارے ڈھکوسلے چھپتے رہے ہیں مختلف, مطلب نہج البلاغہ میں ڈھکوسلے ہیں. اصول کافی کی بھی فیبریکیٹڈ نہیں, اصول کافی کو چھوڑیں, میں بات کر رہا ہوں پہ بھی کنکوکٹڈ اور فیبریکیٹڈ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کی بات سنی, اب میری آپ ایک جملہ صرف سن لیجئے. حکم. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے
جن کو اپنا امام تسلیم کیا، جن کے ہاتھ پر بیعت کی، اس میں کوئی فیبریکیشن نہیں ہے. سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ مولا علی نے ان کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی اور ان کو اپنا رہنما بھی تسلیم کیا. اب جب مولا علی تسلیم کر رہے ہیں تو یہ آپ اور میں جو حاشیہ آرائی کریں گے تو ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ نہیں، لیکن میں آپ سے دست بدستہ ہو کے منت سجامت کے ساتھ آپ عالم میں آپ کے سامنے ایک بات میں عرض کروں گا. ایک بات عرض میں یہ کروں گا کہ آپ اور میرے درمیان جو فنڈامنٹل جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ مولا علی عصمت کی طہارت میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا نا، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں. میں آپ یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اگر ڈاکٹر صاحب آپ کی اور میری بات کی بات مولا علی کی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے پڑھی ہے. آپ اس کو مانتے ہیں تو آپ پھر وہ دعا مانگ لیتے ہیں. ہم بھی مباہلہ کی طرح کہ کون چلے میں بھی مباہلہ کی طرف چلا جاؤں گا، کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہے، مباہلہ کے لیے بھی تیار ہوں، مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ الحمدللہ مولا علی کی شفقتیں اور محبتیں بہت پیچھے ایک عصمت اور طہارت کا منبع یہ بھی آپ نے دیکھیے، نماز نہیں پڑھ سکتے، بیعت نہیں کر سکتے. خدا یہ ڈھکوسلے مت ظاہر کیجئے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن کتابیں کچھ اور کہتی ہیں. مجھے بتائیں وہ کتابیں میں بھی لے کے آپ کو آتا ہوں. آپ آ جائیے، ویلکم، میں تیار ہوں. جبکہ اگر شیعہ کتابوں میں تراویحاں پڑھاؤں گا اپنے ساتھ. آپ کو تو کیا تراویح آپ نے پڑھانی، قرآن تو پورا کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اب آپ تراویح پہ آگے، تراویح آپ مانتے نہیں، پڑھائیں گے کہاں؟ ٹھیک ہے نا، تراویح تو الحمدللہ اہل سنت ہی پڑھائیں گے جن کے یہاں حافظ قرآن ہوتے ہیں. تو تراویح آپ حضرات نے کہاں پڑھانی؟ اب آپ پھر سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھیے نا، میں یہی بات پہ تھا کہ آپ حضرات اپنی رائے، آپ کا دل نہیں مانتا، آپ کی خواہش نہیں مانتی، آپ مولا علی پر کیوں نہیں چھوڑ دیں؟ اب میں جب کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کی بات مانی، اس طرف نہیں آیا. آپ غور کیا آپ نے اپنے خود؟ آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر کیا تھا. آپ کا یہ جو تعصب ہے کہ جب میں نے کہا، آپ نے کہا ٹھیک، آپ کہتے ہیں کہ مولا علی نے کہا ہے تو سر آنکھوں پر. یہ نہیں کہہ رہے آپ لوگ. یہی ہے پرابلم جس کو سالو کرنا ہے کہ جب میں نے کہا کہ مولا علی، آپ کہے تھے جناب مولا علی کی بات ہے، سر آنکھوں پر. اب آپ وہ ساری کتابیں شیعہ ان کو بھی رد کر رہے ہیں اور جو ہے وہ سنیوں کی کتابیں بھی رد کر رہے ہیں. تو کہاں سے ذخیرہ ملے گا؟ نہ آپ سنی کتاب مانے، نہ آپ شیعہ کتاب مانے، کہاں سے آپ کو کتاب ملے گی؟ آپ اس وقت موجود تھے مسجد نبوی میں، آپ تو 1500 سال بعد آپ پیدا ہو رہے ہیں. آپ کو کیا خبر کہاں سے آپ کو سورسز ملیں گے؟ وہ جو کتابیں آپ کہتے ہیں کہ وہ ساری کے ڈکوسلے، تو پھر حل کیا ہے آپ کا؟ اس لیے جو اہل علم ہوتے ہیں، تحقیق والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو کتابوں سے بات کرتے ہیں نا، زبانی کلامی تو بات نہیں کرتے. اور مجھے بڑا لطف آیا آپ کا کہ آپ مجھے تراویح پڑھائیں گے، تو میں جو ہے وہ انتظار میں ہوں. رمضان شریف آ رہا ہے تو کہیں برمنگھم میں انتظام کراتا ہوں، آپ تشریف لائیں. اور میں اعلان کروں گا کہ ہمارے ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب جو ہمارے شیعہ ہیں وہ الحمدللہ تراویح، چلے ایک شیعہ تو ہے نا جو تراویح کا قائل ہو جائے گا تو مجھے تو فائدہ ہی ہونا ہے نا. تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. اب چلتے ہیں جناب، میں نے کافی لے لی ہیں اور 2-2.5 گھنٹے بھی ہو چکے ہیں، آدھا گھنٹہ میرے پاس باقی ہے. اب ڈاکٹر اعجاز صاحب بڑی تسلی کے ساتھ، دل کو بات لگے تو مان لیجئے گا، نہ لگے تو اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے. آتے ہیں ہمارے محترم کالرز جو ہیں جنہوں نے کہا جی شاہ صاحب آپ پورا خط پڑھ کر سنائیے. تو آپ دیکھتے ہیں ناظرین اکرام، آپ بھی بڑے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سامنے رکھیے اور یہ خط جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور نہج البلاغہ کا یہ جو خط ہے، جتنے بھی نہج البلاغہ کے نسخے ہیں، سیم متن ہے، سیم عبارت ہے، سیم ٹیکسٹ ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. آئیے اس خط کی طرف چلتے ہیں. جب آپ کیمرے پہ دیکھیے گا، ہمارے سجاد صاحب اور جناب عمران صاحب، آپ نے کہا جی شاہ جی پورا خط سنائیے. ٹھیک ہے جناب، یہ دیکھیے، اِنَّهُ بَایَعْنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ بَایَعُوا أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَىٰ مَا بَایَعُوهُمْ عَلَيْهِ، کہ مجھ سے، بے شک مجھ سے انہی قوم کے لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کے ہاتھوں پر جنہوں نے بیعت کی. آگے فرماتے ہیں کہ فلم یکن للشاہدی ان یختار ولا للغائب ان یرد، کہ کسی حاضر کو اور کسی غائب کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے
کہ وہ اس کا انکار کرے، اس کا جو ہے وہ رد کرے اور روگردانی کرے اس بیعت کی۔ وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اب آپ نے عمران صاحب نے کہا اور سجاد صاحب آپ نے کہا کہ یہ مولا علی کا موقف نہیں ہے، یہ آپ نے بہت بڑی جرت کی اور حقائق اور حقیقت کے خلاف آپ نے بات کی۔ یہ کہیں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے نہیں کہا کہ یہ آپ کی رائے ہے، یہاں جو ہے کاف یا کم انہوں نے نہیں کہا کہ یہ تیرا عقیدہ ہے، یہ تیرا اصول ہے، یہ قطعاً نہیں ہے۔ وہ ایک مطلق ایک اسلام کا جنرل اصول پیش کر رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو پیش کر رہے ہیں۔ قطعاً نہیں کہا کہ معاویہ یہ تیرا موقف ہے، یہ تیرا عقیدہ ہے، یہ تیرا استدلال ہے۔ وہ اصول جیسا کہ ہمارے علی بھائی نے کہا کہ سجاد صاحب اور وہ جتنے بھی حضرات ہیں اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، ویسے ہی ہے، ایسے وہ پانی میں مدھانی والی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن جو اصول اور صاحب عقل اور صاحب شعور میری بات کو فالو کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے فَنِجْتَمَعُوا